बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को किस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, इंतकाम की एक बदतरीन मिसाल नज़र आती है। कुछ लोग इंतकाम में किस हद तक चले जाते हैं, उसकी एक मिसाल गुज़श्ता दिनों सामने आई। 3-4 हफ़्ते पहले की बात है। हवेलियाँ के तहसील नाज़म को सड़क पर जाते हुए कत्ल कर दिया गया। उनके साथियों समेत वो 2 या 3 गाड़ियों में थे। उन पर पहाड़ों के ऊपर से हमला किया गया। उसके बाद हमलावर नीचे आते हैं, आतिफ मुनसफ की गाड़ी को खसूसी तौर पर निशाना बनाते हैं, उसमें पेट्रोल बम रखते हैं, उसको रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया जाता है। लाश अंदर मौजूद होती है और उसके बाद फिर पेट्रोल फेंक कर उसको आग लगा दी जाती है। वहाँ से मिलने वाले खौलों की तादाद 10,000 से ज़ायद बताई जाती है। ये तो वो खौल हैं जो वहाँ से मिले हैं। इसके अलावा हो सकता है कि और कहीं पर भी इर्द गिर्द खौल मौजूद हों। ये तो पुलिस ने वहाँ से उठाए हैं और गिने हैं। और फिर आप वो वाक़या भी देखें जिसमें एक औरत की तरफ से एक सहाबी रसूल का कलेजा चबा दिया गया था। वो सहाबी रसूल को शहीद किया गया। उसके बाद भी दुश्मनों के इंतकाम की आग नहीं बुझी और उनका कलेजा निकाला गया। बेदर्दी से, बेरहमी से उसको चबा दिया गया। इमरान खान की तरफ आ जाएं। इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए बाकायदा पैगाम देते हैं कि मुझे आज गिरफ़्तार किया जा सकता है। हो सकता है कि ये मेरा आखिरी पैगाम हो, इसके बाद मैं आपके साथ गुफ्तगू ना कर सकूं। इसी गुफ्तगू के दौरान इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि मुझे आपने गिरफ़्तार करना है तो मैं गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ़ वारंट दिखा दिए जाएं, मैं गिरफ़्तारी दे दूँगा। लेकिन इमरान खान के साथ जो कुछ किया गया वो इंतकाम की एक बदतरीन मिसाल नज़र आती है। वो जैसा कलेजा चबाने वाली और फिर आतिफ मुनसफ को कत्ल करने वाले लोग इंतकाम की हदों को अबूर कर गए। इमरान खान को हाई कोर्ट के हाथे के अंदर से उठाया जाता है, घसीटा जाता है, बाल भी नोचे जाते हैं और कहा जाता है कि इमरान खान के सर पर कोई आहनी लाड भी मारा गया था। इमरान खान की टांग पर भी ज़रब लगाई गई थी। ये कौन लोग हैं जो इमरान खान से इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, इस हद तक उनसे इंतकाम ले रहे हैं? इमरान खान ने इनका क्या बिगाड़ा है? सिर्फ इमरान खान आम लोगों की बात करता है, इनकी सियासत के पीछे पड़ गया है। इनको चोर कहता है, डाकू कहता है, लुटेरे कहता है और इनसे लूटे जाने वाली पाई पाई का हिसाब लेने की बात करता है। ये इन लोगों के लिए इमरान खान इसी वजह से इनके लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। इमरान खान को तो ये लोग सफ़ाए हस्ती से भी मिटाना चाहते थे। कल शायद उनको कत्ल करने की तीसरी साजिश की गई है। और उसके बाद फिर पूरे मुल्क में क्या हुआ, इमरान खान के साथ जो कुछ किया गया, जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर निकलते हैं। मुज़ाहिरा न सिर्फ पाकिस्तान में हुए बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उनकी तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। पाकिस्तान में कहीं जलाव हुआ, कहीं घेराव हुआ और ये तक खबरें भी आई कि GHQ पर भी लोगों ने चढ़ाई कर दी। GHQ के लोग अंदर चले गए। लाहौर में कोर कमांडर हाउस को भी बुरे तरीके से लूटा गया, आग लगा दी गई। ये सारा कुछ कैसे हुआ? इसके पीछे कौन है? क्या PTI वाले GHQ में जा सकते हैं? नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब की तरफ से बताया गया कि कोर कमांडर हाउस के ज़रा गेट देख लें, GHQ के गेट देख लें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई शख्स या कोई मॉब या कोई हजूम अंदर चला जाए। वो लोग वहाँ पे जैसे वहाँ पे उनको मदऊ किया गया हो, किसी ज़ियाफ़त के लिए गए हों, इस तरीके से ये लोग अंदर चले गए। आखिरकार ये है क्या? कौन लोग हैं जिन लोगों की तरफ से PTI के कुछ लोगों को वहाँ तक जाने की शहद दी गई और गेट खोल दिए गए? ये वो लोग हैं जो जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। हमने पहले भी बात की थी कि PDM की पार्टियाँ, ये हुकूमत इमरान खान से किसी भी तरह से निजात हासिल करना चाहती हैं और इन लोगों की तरफ से फ़ौज का कंधा पहले भी इस्तेमाल किया गया है, अब भी फ़ौज का कंधा इस्तेमाल किया गया है। रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ़्तार किया है। ये लोग चाहते हैं, PDM वाले चाहते हैं कि पाक फ़ौज और इमरान खान के
مابین جو اختلافات ہیں وہ مزید وسیع ہو جائیں۔ عمران خان سے اداروں کو نفرت کی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ادارے بھی عمران خان کے خلاف وہی کچھ کریں جو کچھ یہ پارٹیاں انتقام میں اندھا ہو کر رہی ہیں۔ فوج کے لیے بہت کچھ سوچنے کا مقام ہے۔ عمران خان نے لاہور سے چلتے ہوئے کہا تھا کہ فوج صرف آپ کی نہیں ہے، میری بھی فوج ہے۔ عمران خان فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں تو پاک فوج کے حوالے سے عمران خان نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی جس طرح کی نواز شریف بات کرتے ہیں، خواجہ صاحب بات کرتے ہیں۔ عمران خان چند کرداروں کی بات کرتے ہیں اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آتا ہے، پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے بڑی برہمی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ عمران خان کو آخر کار ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کیوں کیا گیا ہے۔ یہ تو ہائی کورٹ پر حملہ ہے، یہ ناقابل معافی ہے، اس معاملے کو نہیں چھوڑیں گے، یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر فیصلہ دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے، لیکن جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا وہ قانونی نہیں ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب کا جو اشتعال تھا عمران خان کی گرفتاری پر وہ ایک بلبلہ ثابت ہوا۔ ادھر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ادھر پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، فیس بک چل رہی ہے، نہ ٹویٹر چل رہا ہے، نہ یوٹیوب چل رہی ہیں۔ اگر یہ سوشل میڈیا چل رہے ہیں تو انتہائی زیادہ سلو کر دیے گئے ہیں۔ آخر کار لوگوں کے کاروبار کو اس طریقے سے جو پہلے ہی نہیں چل رہے، مزید ان کو کیوں تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ صرف سوشل میڈیا کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ بڑے بڑے کاروباروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کاروبار اس وجہ سے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے عمران خان سے انتقام کے باعث وہ پاکستان کو بربادی کی طرف، تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہ حکومت فوج کے کندھے پر رکھ کر چلا رہی ہے، فوج کو آگے کر کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ تو فوج کی طرف سے وہی کچھ کرنا چاہیے جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور ملک کے لیے بہترین مفاد میں ہو سکتا ہے۔ بار بار یہی بات کی جائے گی کہ پاک فوج کو ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ کوئی فریق سمجھے کہ پاک فوج ہماری پشت پر ہے اور ہمارے مخالفوں کے مخالف ہے۔ پاکستانیوں کو اب کیا کرنا چاہیے؟ عمران خان گرفتار ہو چکے ہیں، اس حوالے سے میرے سامنے ایک میسج آیا۔ دبئی میں ڈاکٹر کرسٹل ہارٹ ہوتے ہیں ایک واٹس ایپ گروپ میں، وہ بھی شامل ہیں۔ ان کا ایک میسج میں نے بائی دا وے دیکھا۔ اپنے میسج میں ڈاکٹر کرسٹل ہارٹ پاکستانیوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرسٹل ہارٹ ان کا قلمی نام ہے، ان کا اصل نام سید محمد عمران اویس قادمی ہے۔ گدا پارٹی .com کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کام کیا ہے، اور وہ پرویز مشرف کے میڈیا ایڈوائزر بھی دبئی میں رہے ہیں۔ عمران خان میں بھی کئی خامیاں ہوں گی، لیکن جب ان کا موازنہ پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پھر عمران خان ان سے کہیں زیادہ بلند نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر کرسٹل ہارٹ کی طرف سے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانیوں کو متحد ہونے کا پیغام دیا گیا ہے۔ آپ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم میرے پاکستانی بھائی اور بہنوں، میرا نام عمران اویس قاسمی ہے۔ میں آپ سب سے اپنے پورے ہوش آواز میں کہتا ہوں کہ عمران خان جیسے لیڈر پاکستان چھوڑیں، پوری دنیا میں ہزاروں سال میں پیدا ہوتے۔ یہ اتنا بہادر آدمی، یہ آدمی جو اپنی زبان سے آخری ویڈیو میں کہہ کے گیا کہ میں قانون نہیں توڑا میں نے کبھی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی۔ میں آپ سب سے ایک بات کہتا ہوں، یہ بات سچ ہے کہ کبھی عمران خان نے نہ آئین توڑا نہ قانون کی خلاف ورزی کی، لیکن کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے، سیاستدانوں نے سب نے قانون بھی توڑا ہے اور آئین بھی توڑا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کو کیا صحیح لگتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر پاکستانی کو اس وقت احتجاج کرنا چاہیے اور ہمارے ان غلام آقاؤں کو سمجھانا چاہیے کہ ہم ان کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، اور یہ کہ عمران خان کو وہ آزاد کرے، اس کو ان جھوٹے کیسز میں اس کو تنگ نہیں کرے، اس کو ٹارچر نہیں کرے۔ یہ میں کہتا ہوں انسانیت پر ظلم ہے، اور ہر اچھے انسان کے منہ پر ایک تھپڑ ہے۔ جو ایک انسان اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں قانون پہ یقین کرتا ہوں، میں آئین پہ یقین کرتا ہوں، تم اس کے اوپر ہی قانون بھی توڑے اور آئین بھی توڑے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ تم انسان ہو، تم جانور ہو، تم ہو کون؟ میں کہتا ہوں اگر تم لوگوں کے ضمیر زندہ ہے
تو اس وقت صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو. تم پنجابی ہو، تم پٹھان ہو، تم سندھی ہو، تم مہاجر ہو، تم بلوچی ہو، تم بلتستانی ہو، تم فوجی ہو، تم سپاہی ہو، تم حکومت میں کام کرتے ہو، تم جج ہو، تم پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کرتے ہو، تم بھنگی ہو، چمار ہو، رکشا چلاتے ہو، ٹیکسی چلاتے ہو، تم کوئی بھی پاکستانی ہو، تم ہندو پاکستانی ہو، تم مسلمان ہو، تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم احمدی ہو، تم سالے کوئی بھی ہو تم، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم پاکستانی ہو تو تمہیں اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تمہارے ضمیر کا امتحان ہے، ورنہ قبر میں کیا شکل دکھاؤ گے؟ غیرت فوجیات. عمران اویس کاظمی صاحب کی طرف سے جو میسیج دیا گیا وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، پاکستانیوں نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے ضمیر کے مطابق دیکھیں کہ عمران خان اگر درست کہتے ہیں، وہ صحیح ہیں، تو پھر عمران خان کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قومی املاک کو نقصان پہنچایا جائے یا پاک فوج کے حوالے سے کوئی جھوٹا پراپیگنڈا کرے تو اس کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہو جائیں. پاکستان کی املاک کو، پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے اور پاک فوج کے حوالے سے جھوٹا پراپیگنڈا کرنے والے، ان کے ساتھ قوم بالکل کھڑی ہوئی نہیں ہے. یہ پاک فوج کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے، پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچانے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ وہی لوگ ہیں